السلام علیکم مولانا، آپ کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ سنائیں خیریت سے ہیں آپ؟ بس ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. تو دو تین ایسے وہ ہے آپ سے ریکویسٹ بھی. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ آج کل میں کی بات ہو رہی ہے جو عثمان، آپ ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں عثمان کے قاتلین کون ہیں. تو میرا خیال ہے آپ نے دعوت بھی کی تھی کسی کو مناظرے کی، ابھی تک کسی نے مانا نہیں. تو اس پہ کوئی الگ سے کام ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایک تو جب میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل قاتل جو ہے نا وہ محمد بن ابی بکر ہے، اور جو طبری وغیرہ نے اس کو جو مینشن کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب لیکن معجم الکبیر کے اندر بھی میں نے دیکھا نا، تو اس کے انیشل اس میں بھی لکھا ہے کہ اس نے بھی بلیم جو ہے وہ محمد بن ابی بکر کو کیا. لیکن وہ جنگ جمل کی روایت میں نے جو آپ سے سنی ہے کہ مروان نے تیر مار کے کہا تھا کہ آج فساد پورا ہو گیا ہے، تو اس کو ہم کیسے مطلب ریکنسائل کریں؟ جس نے دیکھیں وہ لوگ، ایک لوگ تھے نا وہ گھر میں گھس کے اس کو چاقو مارا عثمان کو. ٹھیک ہے نا، ایک تو وہ ہے. اس میں ایک صحابی ہے جس نے واقعا چاقو مارا، اس کا نام عمرو بن الحمق ہے. عمرو بن الحمق الخزاعی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے اور بالاجماع صحابی ہے. تو اصل جو قاتل ہے جس نے چاقو مارا، محمد بن ابی بکر بھی اس کے ساتھ گھر میں گھس آیا تھا، لیکن اس نے مارا نہیں عثمان کو. اس نے تپڑ شپڑ مارا لیکن اس نے قتل نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، جس نے اس کو قتل کیا وہ ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ تو کارندے تھے نا، یہ تو سپاہی تھے. اصل کمانڈر جن لوگوں نے یہ سب نظام چلایا، اس کے خلاف بغاوت کی، انہوں نے قیادت کیا اور سب لوگوں کو ورغلایا عثمان کے خلاف، وہ کون تھے؟ وہ عائشہ تھی، طلحہ زبیر تھے، اور بہت سارے مہاجرین انصار تھے، اور معاویہ بھی تھا اس میں، کیونکہ معاویہ ہیلپ کر سکتا تھا. عثمان نے کئی دفعہ معاویہ کو خط بھیجا ہے کہ تم میرے چچا کے لڑکے ہو، تم یہاں فوج لے کے آ جاؤ، یہاں پہ میری بہت بری حالت ہے. تو معاویہ وہ مدینہ کے قریب بھی اپنے فوج کے ساتھ آئے، لیکن وہ ہیلپ اس نے نہیں کیا. وہ چاہتا تھا کہ یہ قتل ہو جائے، تاکہ اگر وہ عثمان زندہ رہتا نا تو ہو سکتا تھا کہ وہ معاویہ کو اپنا خلیفہ نہ بنائے، وہ مروان کو بنا لے، کسی اور کو بنا لے. تو معاویہ بڑا ذہین آدمی تھا، وہ خود اپنی حکومت کی فکر میں تھا کہ مجھے حکومت کیسے مل جائے. اگر عثمان قتل ہو جائے تو اس کے لیے بہتر تھا، تو اس نے اس کو قتل ہونے دیا. تو جو اس نے مروان نے طلحہ کو قتل کیا نا، تو اس لیے قتل نہیں کیا کہ وہ جو اس نے چاقو مار کے اس نے عثمان کو قتل کیا ہے. یعنی اس نے ایک قاتل ہوتا ہے جو مباشر ہوتا ہے، بالکل ڈائریکٹلی قتل کرتا نا، اس طرح کا قاتل نہیں تھا. وہ اس طرح کا قاتل تھا کہ اس نے اس تحریک کی قیادت کی ہے، جس تحریک کے کارندوں نے پھر جا کے عثمان کو قتل کیا. لیکن جیسے معجم الکبیر وغیرہ کے اندر ڈائریکٹ انہوں نے ابی بکر کو بھی، محمد بن ابی بکر کے بارے میں کہا کہ اسی نے قتل کرا ہے. تو کیا مختلف روایتیں ہیں اس کے اور اس کے بارے میں؟ دیکھیں وہ جو جس نے قتل کیا نا، جو مجھے جو یاد ہے وہ عمرو بن الحمق تھا. یہ کچھ لوگ تھے جو اس کے گھر میں گھس آئے تھے، تو محمد ابن ابی بکر اس کے سینے پہ بیٹھا نا تھا، اس کی داڑھی سے پکڑ کے اس کو تپڑ بھی لگایا تھا اس نے. محمد نے بڑا مجاہد آدمی تھا، یہ ہمارے سلام ہو محمد سلام اللہ علیہ. لیکن بخیر اس نے کہا کہ تم کیوں کر رہے ہو چچا کے بیٹے ہو، جو بھی میرے دوست فلان تھے. تو پھر یہ جماعت عمریہ نقل کرتے ہیں. اب کیا وجہ ہے کہ محمد نے اس کو قتل نہیں کیا، اللہ جانتا ہے. پھر عمرو بن الحمق نے اس کو قتل کیا تھا. پھر عمرو بن الحمق کو جب معاویہ کی حکومت آئی تھی تو عمرو چھپ گیا تھا نا. عمرو تو مولا کا شیعہ تھا بہت پکا. وہ ایک شہر سے دوسرے شہر، آخر میں ایک پہاڑ میں رہتا تھا، ایک غار میں چھپ گیا تھا. وہ وہاں پہ مختفی ہو گیا تھا، کیونکہ معاویہ اس کے پیچھے پھر رہا تھا کہ عثمان کا قاتل ہے. پھر اس کو ان لوگوں نے پکڑ لیا تھا، اور اس کو ایک سامنے ڈنسا تھا، تو یہ بہت بیماری کی حالت میں اس کو پکڑا تھا. پھر اس کا سر انہوں نے کاٹ دیا تھا، بنی امیہ نے سر کاٹ کے اس کو عثمان کے خلاف معاویہ کے پاس بھیجا تھا. اور یہ اسلام میں سب سے پہلا سر تھا جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہوا تھا. وہ صحابی تھا عمرو بن الحمق. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ عائشہ نے بھی اعتراض کیا تھا معاویہ پر کہ تم نے اس کو کیوں قتل کیا تھا، وہ تو ایک اچھا آدمی تھا، نیک آدمی. اور عمرو بن الحمق کے متعلق اس کے بڑے کرامات نقل کیے جماعت مخالفین نے اپنے کتب میں، کہ وہ بڑا ہی نیکوکار صحابی تھا اور وہ صاحب کرامات تھا. جی تو پھر یہ لوگ محمد بن ابی بکر سے کہتے ہیں کہ حضرت علی بھی سازش میں شریک تھے. تو پھر یہ تو دیکھیں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح تو سازش میں شریک نہیں تھے کہ اس جو باغی تھے نا، جو طلحہ زبیر یہ تحریک چلا رہے تھے عثمان کو ہٹانے کے لیے، اس میں شامل ہوں. مجھے جو لگتا ہے بلا شک وہ خوش تھے اگر عثمان قتل ہو جائے، کیونکہ عثمان تو بہت ہی، انہوں نے عثمان مصالحت کرنے کی بھی بہت کوشش کی. عثمان سے کہا کہ تم ہٹ جاؤ، خلافت سے ہٹ جاؤ، اور لوگ تمہارے خلاف بہت ہو چکے ہیں. عثمان تو کہہ رہا تھا کہ نہیں جی میں خلافت کیسے چھوڑ سکتا ہوں. وہ بائیڈن کی طرح نا، بائیڈن کو کہہ رہے تھے نا کہ
آپ کی عقل چلی گئی, آپ ریزائن کر دو. وہ کہتا ہے نہیں جی میں صدر ہوں, میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں. تو عثمان بھی اسی طرح وہ کہتا تھا میں نے تو خلافت نہیں چھوڑنی ہے. پتہ نہیں کس نے اس کو سمجھایا تھا, شاید اس کے بیٹوں نے, اس کے رشتہ داروں نے, اس کے کہ وہ اس لالچ میں کہ عثمان کے بعد ہمیں حکومت ملے, تو وہ اس کو ہٹنے نہیں دے رہے تھے. تو اگر دیکھیں اگر امام علی علیہ السلام نے عثمان کو قتل کیا ہے تو پھر تو یہ تو عثمان کی بدبختی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جماعت عمریہ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ امام علی علیہ السلام جن کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہے, جو ان کی اطاعت کرے وہ میری اطاعت کرتا ہے اور جو ان کی نافرمانی کرے وہ میری نافرمانی. اگر اس نے عثمان کے قتل کیے تو لازمی بات ہے کہ عثمان میں بہت ہی برا آدمی تھا. مزید کوئی حکم؟